السلام علیکم دوستو، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بے نمازی کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے. 5 دنیا میں، 5 موت کے وقت، 5 اس کی قبر میں اور 5 قبر سے نکلنے کے بعد. دنیا میں 5 یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صلح کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں ہوتا ہے، اس کی دعا روک دی جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی. اس طرح سے ہے. اور پھر 3 موت کے وقت ہے کہ ذلیل ہو کے مرتا ہے اور بھوکا مرتا ہے اور پیاس کی حالت میں مرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے. اس طرح آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ 15 تک پوری وہ حدیث جاتی ہے. تو دوستو، تو اس روایت کا آج ہم جائزہ لیں گے کہ یہ روایت کتنی صحیح ہے. آج اس کی ہم جانچ پڑتال کریں گے. دوستو، کوئی بھی بات اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب تک اس حدیث کا صحیح حدیث ہونا واضح نہ ہو جائے اور اس پر دل جب تک مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث ہے، تب تک فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو فضائل ہوتے ہیں یہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے. آدمی جو سنتا ہے اس پر اس کا عقیدہ آ جاتا ہے، وہ اپنے عقیدے میں اس کو شامل کر لیتا ہے. تو ایک جھوٹی حدیث، ایک موضوع حدیث کو جب ہم فضائل میں بیان کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے عقیدے سے وہ چیز متعلق ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں وہ چیز بیٹھ جائے گی. اس لیے کسی بھی حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے. وہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو دوستو، اس سے بہت ڈرنا چاہیے، اور صحابہ کرام بھی اس سے بہت ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی بات میں بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہ ارشاد فرمائی ہو. تو دوستو، آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں. جو حدیث کے ماہرین ہیں، جو تشخص فی الحدیث کا علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں. تو دوستو، چاہے آپ امام ذہبی کو اٹھا لیں، چاہے وہ علامہ ابن حجر کو اٹھا لیں، اور اس طرح جو بھی رجال کے ماہر تھے، جو ان کا علم رکھنے والے تھے اور حدیث کے فن میں وہ ماہر تھے، وہ ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو سب نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے. حافظ ذہبی نے اپنی کتاب المیزان میں، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب لسان المیزان میں لکھ دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے. حافظ سیوطی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے الموضوعات، یعنی انہوں نے گڑھی ہوئی حدیثوں کو جمع کیا اپنی کتابوں میں، تو انہوں نے اس حدیث کو بھی اس میں شامل کیا ہے، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. دوستو، ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس پر 5 انعامات سے اس کو نوازا جاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، قبر کا عذاب اس کو نہ ہوگا، نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پہ بجلی کی طرح پار ہو جائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ہوگا. یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے. دوستو، یہ روایت بھی موضوع ہے، یہ بھی اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے اس حدیث کی. ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، نماز کا چھوڑنے والا کل قیامت میں لایا جاوے گا تو اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی: او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، او اللہ کے غصے کے مستحق، جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہ بھی دوستو کوئی حدیث نہیں ہے، تو کئی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی یہ بات. اور اسی طرح ایک اور آپ نے سنا ہوگا، اکثر مسجدوں میں چپکایا ہوا ہوتا ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو مختلف سزائیں ملتی ہیں. اس کے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے
اولاد میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نیند کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لگی ہوئی تھی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے دوستوں، یہ بھی کئی کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی میں نے ابھی آپ کو پیش کی، یہ سب موضوع ہیں، من گڑھت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے جو بیان کیا جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی حدیث نسبت کر کے حدیث بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس کی کتنی سخت وعید ہے کہ آدمی کے اس بات کے سامنے آ جانے پر پھر دوستوں کیوں کر آدمی ہمت کر سکتا ہے کہ وہ جھوٹی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرے۔ اس لیے دوستوں ایسی حدیثوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اوروں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ والسلام۔